السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے استعارہ، جسے انگلش میں میٹافر کہا جاتا ہے. استعارہ یا میٹافر ایک صنعت ہے، ایک فگر آف اسپیچ ہے. استعارہ کی تعریف ہے کہ جب کسی ایک لفظ کو اس کے اصل معنی کی بجائے مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے تو کلام کی اس خوبی کو استعارہ کہتے ہیں. کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کی بجائے مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے تو کلام کی یہ خوبی استعارہ کہلاتی ہے. اب یہ اصل معنی کیا ہے اور مرادی معنی کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند ہے، میرا بیٹا چاند ہے. اب یہ جو چاند اس ماں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے، تو چاند تو وہ آسمان میں جو چمکتا ہے، مون، وہ چاند ہے. لیکن اس نے اپنے بچے کو چاند کہا. یہاں اس نے اصل معنی میں استعمال نہیں کیا. اصل معنی کیا ہے اس کے؟ وہ جو آسمان میں چمکنے والا مون ہے، وہ چاند، وہ چاند کے اصل معنی ہے. لیکن یہاں اس نے اپنے بیٹے کو چاند کہہ دیا، یعنی وہ لفظ استعمال کیا اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. تو یہاں پر جو چاند استعمال ہوا مرادی معنوں میں استعمال ہوا. اگر ہم کہیں کہ بھائی آسمان میں چاند چمک رہا ہے، یا میں آسمان میں چاند دیکھ رہا ہوں، تو یہاں چاند اصل معنی میں ہوگا، مرادی معنوں میں نہیں ہوگا. لیکن اس ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا بیٹا چاند ہے، تو یہاں پر یہ اس کے مرادی معنی ہو گئے. اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے، ایک شعر ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ چیز ہے کہ عرش کہن کانپ رہا ہے. میر انیس کا یا مرزا دبیر کا یہ مشہور شعر ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ چیز ہے کہ عرش کہن کانپ رہا ہے. یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے، کون سا شیر آیا. اب یہاں پر میدان جنگ میں کوئی شیر یا ٹائیگر نہیں آیا تھا، یہاں مرد مجاہد آیا تھا. اگر کوئی ریئل شیر یعنی ٹائیگر آتا تو وہ استعارہ نہیں ہوتا. یہاں اس نے ایک بہادر انسان، ایک مرد بہادر کے آنے کو، شیر کا آنا کہاں ہے، گویا کہ لفظ شیر کو اس نے مرادی معنوں میں استعمال کیا. اگر کوئی ریئل ٹائیگر آتا، جیسے میں نے جنگل میں شیر دیکھا، تو یہاں پر شیر جو ہے مرادی معنوں میں نہیں ہے، اصلی معنوں میں ہے، تو یہاں استعارہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں کسی مرد مجاہد کو، کسی بہادر انسان کو اس نے شیر کہا، مرادی معنوں میں استعمال کیا، تو یہ یہاں استعارہ کہلائے گا. ہم مرادی معنوں اور اصلی معنی کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک شعر کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ابن انشا کا مشہور شعر ہے کہ ہم نے دونوں چاند کو دیکھا، دونوں ہی بے درد کٹھور. ہم نے دونوں چاند کو دیکھا، دونوں ہی بے درد کٹھور. اوپر والا نیچے والا، پہلا چاند دوجا چاند. ہم نے دونوں چاند کو دیکھا، دونوں ہی بے درد کٹھور. پہلا اوپر والا، نیچے والا، پہلا چاند دوجا چاند. اب یہاں پر اس شعر میں جو چاند ہے، لفظ چاند دو بار استعمال ہو، ایک مرتبہ تو اصلی معنی میں استعمال ہو اور ایک مرتبہ مرادی معنی میں استعمال ہو. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ ہم نے دونوں چاند کو دیکھا، دونوں ہی بے درد کٹھور. اوپر والا نیچے والا، پہلا چاند دوجا چاند. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ پہلا چاند، دو چاند کو دیکھا، ایک پہلا چاند اور دوجا چاند. پہلا چاند کون؟
پہلا چاند تو وہ چاند ہے جو آسمان میں چمکتا ہے، مون. تو یہاں پر چاند استعارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نے ریئل میں چاند کو دیکھا، آسمان والے چاند کو. تو یہاں پر تو کہ چاند اپنے اصل معنی میں استعمال ہوا، اس لیے یہاں پر استعارہ نہیں ہے. لیکن جو دوسرا چاند ہے کہ پہلا چاند دوجا چاند، جو دوجا چاند ہے وہ شاعر نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا. وہ اس نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا اور اس کو چاند کہہ دے گا، ہم نے دوجا چاند. تو یہاں پر یہ جو دوجا چاند ہے چاند، یہاں پر یہ استعارہ ہے، کیونکہ یہ یہاں پر معنی مراد لیے گئے ہیں. اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، اسے خوبصورت بتانے کے لیے بہت زیادہ اس نے چاند استعمال کیا ہے. تو یہ فرق ہو گیا اصلی معنی اور مرادی معنوں میں. ہم استعارہ کو یا میٹافور کو تشبیہ یا سملی کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ وہ مثال دی گئی تھی آپ کو تشبیہ میں یا سملی کی، جو مثال دی گئی تھی کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب یہاں پر محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی کے جیسا بتایا گیا تھا. جیسا بتایا تو سملی ہو جاتا ہے، تشبیہ ہو جاتا. لیکن اس نے کیا، اگر استعارہ استعمال کریں گے تو اس کو جیسا نہیں بتائیں گے، اس کو ڈائریکٹلی یہ کہہ دیں گے کہ گلاب کی پنکھڑی ہے، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی ہے. لیکن سملی میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے، کہ جیسی ہے. یہاں پر استعارہ میں ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں کہ جیسے گلاب کی پنکھڑی ہے، ڈائریکٹلی کہا جاتا ہے، اور سملی میں کہ جیسا بتایا جاتا ہے. ہم سملی اور میٹافور یعنی تشبیہ اور استعارہ کے فرق کو ایک دو اور مثالوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، شعروں کے ذریعے. کہ اب میں پہلے سملی کا یعنی تشبیہ کا شعر کہوں گا کہ جیسے میر انیس کا مشہور شعر ہے کہ میر تقی میر کا کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. یہ امیر مینائی کا شعر ہے، میر تقی میر کا نہیں ہے. امیر مینائی کا شعر ہے کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. یہاں پر ڈائریکٹلی شاعر نے انسان کو جو ہے پانی کا بلبلا کہہ دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ پانی کے بلبلے کے جیسا ہے. جیسے کہ میر کے ایک شعر میں ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. اب اس شعر میں میر تقی میر نے زندگی کو سراب کے جیسی بتایا، اور یہ بھی کہا کہ یہ نمائش ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. تو یہاں پر کیا کہیں کہ ہماری زندگی حباب یعنی پانی کے بلبلے کے جیسی ہے. پانی کا بلبلا نہیں کہا، جیسے کہ امیر مینائی نے کہا کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا. تو یہ امیر مینائی کے شعر میں استعارہ ہے، کیونکہ اس نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ پانی کا بلبلا ہے آدمی. اور میر نے کیا کہا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یعنی حباب کے پانی کے بلبلے کے جیسی ہے. تو یہ اس طرح تشبیہ اور استعارے میں فرق ہے کہ وہاں کسی کو کسی کے جیسا بتایا جاتا ہے تشبیہ میں، اور استعارہ میں ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں. یہ فرق دونوں میں ہے. اب استعارہ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ کسی کو ڈائریکٹلی کہہ دینا، ایک چیز کو ڈائریکٹلی براہ راست دوسری چیز بتا دینا، یہ استعارہ ہے، میٹافور ہے. ہم کچھ شعر اس کی مثال میں دیکھ سکتے ہیں. جیسے ایک شعر ہے، فانی بدایونی کا شعر ہے، مشہور شعر کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، آدمی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. یہاں پر فانی بدایوں نے انسان کو کیا بتایا گیا؟ زندگی کو کہا گیا ایک معمہ کہا اس نے، اور دیوانے کا خواب کہا. ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا ہے.
زندگی کو معمہ کہا. دوسرے مصرے میں کیا کہا؟ خواب ہے دیوانے کا، دیوانے کا خواب کہہ دیا. تو یہاں دیوانے کا خواب اور معمہ یہ فانی بدائی انہوں نے انسان کے زندگی کے لیے استعارے استعمال کیے ہیں. اس طرح میر کا ایک شعر ہے کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت میں روانی اس کی. میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت میں روانی اس کی. یہاں پر میر تقی میر نے اپنے آپ کو دریا کہا، دریا کا استعارہ استعمال کیا. اس طرح بشیر بدر کا مشہور شعر ہے کہ آہستہ غزل پڑھیے یہ شبنمی لہجہ ہے، آہستہ غزل پڑھیے یہ شبنمی لہجہ ہے، پھولوں کی کہانی ہے تتلی کی زبانی ہے، پھولوں کی کہانی ہے تتلی کی زبانی ہے. بشیر بدر نے یہاں غزل کو پھولوں کی کہانی کہا ہے، پھولوں کی کہانی کہا ہے. تو یہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی. شعر میں اقبال نے زندگی کے لیے جوئے شیر، تیشہ اور سنگے گراں کے استعارے استعمال کیے. اب استعارہ یا میٹافور آپ سمجھ چکے ہیں. ہم کو اردو میں انگریزی کے مقابلے انگلش کے اندر اردو میں استعارے کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. انگلش میں آپ کو اتنے ڈیٹیل میں نہیں آئیں گا. اردو میں اس میں آپ کو مستعار لہو اور مستعار منہ یہ دو چیزیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے، سمجھنا ہے. مستعار لہو اور مستعار منہ کیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں استعارہ لفظ جو ہے نا، استعارہ اس کا مطلب ہے کسی ادھار لینا، کسی چیز سے کچھ ادھار لینا. استعارہ میں ایک لفظ سے اس کے معنی ادھار لے جاتے ہیں، مستعار لیے جاتے ہیں. مستعار لینا یعنی ادھار لینا. تو آپ کو پتہ ہے ایک لفظ سے معنی ادھار لے جاتے ہیں، دوسرا لفظ اس کے معنی ادھار لیتا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے مستعار لہو کیا ہے. اس کے اندر دو لفظ ہیں، جیسے وہ شعر تھا کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. اب یہاں پر کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، یہاں معنی ادھار لیے تھے ایک لفظ میں. ایک لفظ کے لیے شعر کا استعارہ استعمال کیا گیا تھا. تو جس کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہو، جس لفظ نے معنی ادھار لیے ہو، تو وہ لفظ مستعار لہو کہلائے گا. جیسے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہاں استعارہ کس کے لیے استعمال ہوا تھا؟ مرد مجاہد کے لیے، اس بہادر انسان کے لیے. تو مرد مجاہد یا بہادر انسان مستعار لہو ہوگا. مستعار منہ کسے کہیں گے؟ وہ لفظ جس سے معنی ادھار لیے گئے ہیں، یا وہ لفظ جو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یا وہ لفظ جو اصلی معنی کی بجائے مرادی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، وہ مستعار منہ کہلائے گا. جیسے کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، یہاں پر جو لفظ شعر ہے وہ مستعار منہ ہے، کیونکہ وہی بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے. انگلش میں ہم اس کی مثال دیکھیں گے. All the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man as time plays many parts. ولیم شیکسپیئر کا مشہور ڈرامہ As You Like It، اس کا یہ ڈائلاگ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور ایک طرح سے
کہاوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، زبان زدے عام ہو گیا ہے یہ انگلش میں. آل دا ورلڈس اسٹیج، یہاں دنیا کو اسٹیج کہا ہے، تو یہ اسٹیج کیا ہو گیا؟ میٹافر. آل دا مین اینڈ وومین میئرلی پلیئرس، سارے جو مین اینڈ وومین ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، وہ اداکار ہیں. دنیا کو اسٹیج کہاں؟ مرد اور عورتوں کو پلیئرس ہیں، اداکار کہاں؟ یہ اسٹیج پلیئرس یہ میٹافر ہے. They have their exits and their entrances. یہاں ایگزٹس، انسان کی دنیا میں آنے کو اس نے دنیا سے انسان کے جانے کو ایگزٹس کہا، اس نے مرنے کو، موت کو. اور انٹرنسز، پیدا ہونے کو، دنیا میں آنے کو انٹرنس، یہ والا میٹافر استعمال کیا گیا. اور یہ بھی کہا کہ ون مین ان ہز ٹائم پلیز مینی پارٹس، ایک انسان کو اپنی زندگی میں کئی کردار ادا کرنے پڑتے ہیں. تو یہ یہاں پر یہ بھی میٹافر ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو استعارہ یا میٹافر اس ٹاپک سے آپ کو یعنی آگاہی ہوئی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ اس کو اچھی طرح یاد کیجئے، اس کی ڈیفینیشن کو بھی، اس کی مثالوں کو بھی. اردو میں آپ کو ڈیفینیشن بھی لکھنا ہے، مثالیں بھی لکھنا ہے، اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے. آپ نے بغور سماعت فرمایا، بہت بہت شکریہ.